الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي. کل مجھے خط ملا جس نے میری رات کی نیند اڑائی. سچ کہتا ہوں بہت کرب میں کئی گھنٹے میرے گزرے اس خط کو پڑھ کر. میں کسی خاتون کی طرف سے وہ خط آیا ہے، میں اس خط کی کچھ حصے پڑھ کر سناؤں گا. یہی آج کا بیان ہے. پہلی بات تو لکھی ہے ان خاتون نے کہ ہم اور ہمارے شوہر دونوں آپ سے بیعت ہیں. ہمارے سسرال والے ہم پر ناحق ظلم کرتے ہیں، غلط برتاؤ کرتے ہیں. ہمارے شوہر بہت اچھے ہیں، ہم اللہ کے احسان مند ہیں، شکر گزار ہیں. ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے. اللہ نے ہمیں اتنا اچھا شوہر دیا ہے. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا بیوی پر اگر گھر والے ظلم کریں، غلط برتاؤ کریں، ناحق تانے دیں، تو شوہر کا یہ کہنا کہ میری خوشی کی خاطر برداشت کرتی رہو، کیا یہ صحیح؟ کیا یہ کوئی برائی ہے؟ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے شوہر ہماری ساس سے جھگڑا کریں یا دونوں میں کوئی نااتفاقی پیدا ہو. لیکن جب ہماری ساس ہم پر ناحق ظلم کرتی ہیں تو وہ کم سے کم اپنی والدہ کو مصلحت سے سمجھائیں تو کہ وہ ایسا نہ کریں. ہماری ساس ہم پر ناحق ظلم کرتی ہیں، وہ ہمیں مجبور اور بے بس سمجھتی ہیں کہ ہماری طرف سے بولنے والا کوئی نہیں ہے. ہم 4 سال کے تھے کہ ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا. ہم 3 بہنیں ہیں، بھائی نہیں ہے. ہماری پرورش ہمارے والد نے کی. بڑی بہن کا انتقال کینسر سے ہو گیا. دادا، دادی، نانا، نانی اور 3 پھوپھیوں کا بھی انتقال ہو گیا. ہمارے میکے سے ہمارے سسرال میں کوئی نہیں آتا تو ساس کو لگتا ہے یہ مجبور اور بے بس ہے، اس کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں. خود ان کا بیٹا بھی تو انہیں کچھ نہیں کہتا. ہماری ساس ہماری ہر چیز پر نظر رکھتی ہے. آگے الفاظ پڑھتے ہوئے میں لڑکھڑاؤں گا لیکن میں پڑھوں گا. ہماری ساس روم کی تلاشی لیتی ہیں، ڈسٹ بن بھی چیک کرتی ہیں، ہمارے اور شوہر کے درمیان مداخلت کرتی ہیں. حد تو یہ ہے کہ ہم نے کب صحبت کی اور کب نہیں اس پر بھی نظر رکھتی ہیں. کہتی ہیں کہ تمہارے تو کل کے پہنے ہوئے کپڑے ہیں، رات کو تم نہائی نہیں، کیا میرے بیٹے کو تم کنٹرول کر رہی ہو؟ کیا شریعت انہیں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ شوہر اور بیوی کی زندگی میں اس حد تک مداخلت کریں؟ ان کے برتاؤ سے ہم ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں. ہم اگر ہمارے شوہر کے ساتھ بیٹھیں، باتیں کریں یا ساتھ میں کھانا کھائیں تو انہیں اچھا نہیں لگتا. وہ ہم دونوں کو ہنستا ہوا دیکھیں تو چڑ جاتے ہیں. ہمارے شوہر اگر ہمارے قریب بیٹھیں تو کہتے ہیں ادھر جا کر بیٹھ، کیا عورت کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے. اس گھر میں ہمیں شوہر سے ہنسنا، بولنا، بات کرنا مشکل ہو گیا ہے. یہ مسلمان ساس ہے جو اپنی مسلمان بہو کے ساتھ یہ برتاؤ کر رہے ہیں. میں نے کوئی تحقیق نہیں کی ہے، کوئی عدالت نہیں بٹھائی ہے کہ ان کی خود کیا کیا غلطیاں ہیں. بالکل ممکن ہے کہ ان کی بھی غلطیاں ہوں. میں نے تو آج یہ فیصلہ کیا کہ اسی موضوع پر بات کرنی ہے اور آئینہ دکھانا ہے سماج کو کہ ہمارے گھروں میں ہو کیا رہا ہے. عجیب قسم کی مخلوق بن جاتی ہے ماں ساس بننے کے بعد. اس کو یہ بات بری لگتی ہے کہ اس کا بیٹا اپنی بیوی سے ہنسے، بولے، بات کرے، ساتھ میں کھانا کھائے. عجیب بات ہے. اللہ کے رسول تو یہ بتاتے ہیں کہ جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو وہاں ایک تیسرا بھی ہوتا ہے جو ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے، اور وہ تیسرا ہوتا ہے اللہ جل شان.
جس اس دین نے یہ سکھایا، جس شریعت نے یہ سکھایا، اس امت کی ساسوں کا اپنی بہوؤں کے ساتھ یہ برتاؤ۔ آگے چل کے یہ بیچاری لکھتی ہے کہ ہمیں فشر کا پرابلم ہے، بواسیر کے قسم کی جو تکلیف ہوتی ہے، ناسور، بڑا سخت تکلیف دہ بیماری ہے، وہ تکلیف بہت زیادہ رہتی ہے، درد اور تکلیف سے میرے آنسو بہنے لگتے ہیں، مگر کوئی ہماری کبھی کوئی مدد نہیں کرتا، گھر کا سارا کام ہمیں اکیلے ہی کرنا پڑتا ہے۔ ہم بیمار ہیں یا نہیں، کچھ دکھ رہا ہے، میرے کہیں درد ہو رہا ہے، اس کے کہنے کی مجال بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں ایسا کیا جوانی میں تم کو بڑھاپا آ گیا۔ صبح سے شام تک کوئی ایک کام بھی نہیں کرتی ہماری ساس اور نند، دسترخوان پر کھانا لگانے کے بعد بلا کر لانا پڑتا ہے، مہمانوں کی طرح کھانا کھاتی ہے، خود کی کھائی ہوئی پلیٹ تک نہیں اٹھاتی، دسترخوان اٹھانے سے پہلے ہی کھا کر اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ ہماری ساس صبح 11 بجے سو کر اٹھتی ہیں اور نندیں تو 2 یا 3 بجے اٹھتی ہیں، اور کبھی کبھی ظہر یا عصر کے وقت دن نکلتا ہے۔ کسی کے گھر کے حالات کا تذکرہ مقصود نہیں ہے، یہ دیکھ کا ایک چاول ہے۔ میں کم سے کم آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں، یا جہاں کہیں بھی یہ آواز پہنچ رہی ہے، کہ اللہ کے بندو اپنے گھر کے حالات کا ٹھیک سے جائزہ لو اور اس میں دخیل بنو، تماشائی مت بنو۔ ایسی حالات میں ہمارے علماء کو مسئلہ بتانا پڑتا ہے، مسئلہ، قانون، اسلامی قانون بتانا پڑتا ہے۔ اسلامی قانون یہ ہے کہ عورت کی ذمہ داری، بیوی کی ذمہ داری بالکل بھی گھر کے کام کاج کی نہیں، قانون یہ۔ حد یہ ہے کہ صاف صاف فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے، اگر عورت انکار کر دے کہ میں گھر کا کام نہیں کروں گی تو آپ شریعت کے قانون کے تحت اس کو مجبور نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمارے علماء اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں کہ گھریلو زندگی صرف قانون کے سہارے نہیں چلا کرتی، گھریلو زندگی اخلاق سے چلتی ہے، محبت سے چلتی ہے، ایثار سے چلتی ہے۔ ورنہ قانون تو یہ بھی کہتا ہے کہ اگر ماں یہ کہہ دے کہ میں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاؤں گی، تو آپ حیرت کریں گے اسلامی شریعت میں کوئی شوہر اپنی بیوی کو مجبور نہیں کر سکتا کہ بچے کو دودھ پلاؤ، بالکل مجبور نہیں کر سکتا۔ لیکن کیا کوئی ماں، وہ کیسی ماں ہوگی جو یہ کہے گی؟ لیکن جہاں تک قانون کا سوال ہے، وہ تو بالکل ہی کچھ اور ہے۔ اس لیے یہ آپ جو یہ بات یہاں سن رہے ہیں، اور جہاں تک بھی آواز آج پہنچ رہی ہے یا کبھی پہنچے، میں کس طرح آپ سے گزارش کروں کہ اس کو سنتے ہی آپ باقی کام چھوڑ کر اپنی گھریلو زندگی کا جائزہ لینا چاہیے۔ ایک دن چھٹی لے لیجیے اور بیٹھ جائیے گھر میں کہ بھئی ہمارے گھر میں کیا کیا گڑبڑیاں ہیں، آج سے تعلقات ٹھیک کرو، آج سے ماحول کو خوشگوار بنائیں ہم لوگ سب مل کر۔ اور اگر کوئی سیدھے منہ نہ مانے تو پھر میں صاف کہتا ہوں، ایسے بیٹے کو اپنی ماں سے کہہ دینا چاہیے کہ ظلم کی انتہا ہو گئی، اب نہیں ہوگا یہ میری بیوی پر اور آپ کی بہو پر یہ ظلم، کان کھول کے سن لیجئے، یہ میں نہیں ہونے دوں گا۔ یہ سمجھنا کہ یہ میری ماں ہے، ماں تمہاری ہے، تم خدمت کرو بھائی، تم کرو دن رات خدمت اس کی، تم اپنی بیوی کو مجبور نہیں کر سکتے۔ بیوی، جہاں تک بیوی سے ہم یہ کہیں گے، اس مظلوم عورت سے، اس خاتون سے جس نے خط لکھا ہے، اور اس طرح کی لاکھوں بہویں ہیں، میں ان سے تو ہم یہ کہیں گے کہ دیکھو ایک کام کرو، جنت میں جانا چاہتی
الصبر جزاؤہ الجنہ۔ بس تم ایک بات طے کر لو کہ اللہ نے میرے لیے جنت میں جانے کا یہ راستہ لکھ دیا ہے، اس لیے میں جنت کی امید میں برداشت کیے جاؤں گی۔ یہ ہم صرف شوق دلا سکتے ہیں، مجبور نہیں کر سکتے، ترغیب دے سکتے ہیں، مجبور نہیں کر سکتے۔ لیکن ساتھ میں ہم اس ساتھ سے بھی کہیں گے، اے اللہ کی بندی، یاد رکھو کہ کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے کہ تم کسی پر ظلم کر رہے ہو، کوئی ہے جو اس کا حساب لے گا۔ تم کو آخرت بھول گئی تم؟ کیا ہوگا؟ اللہ کے ہاں بڑے سے بڑے گناہ تو اللہ خود معاف کر سکتے ہیں، لیکن کسی انسان نے کسی پر ظلم کیا ہو، اس کا تو بدلہ قیامت میں لے کر رہیں گے، بخشے نہیں جائے گا۔ حد یہ ہے کہ ایک سینگ والی بکری نے ایک بی سینگ والی بکری کو سینگ مار دی ہوگی، چوٹ پہنچا دی ہوگی، تو ان بکریوں کو زندہ کیا جائے گا اور وہاں موقع دیا جائے گا کہ جس بکری کو مارا تھا وہ بکری بدلہ لے اس بکری سے جس نے سینگ ماری تھی۔ جب وہ بدلہ لے لیا جائے گا تو دونوں فنا کر دی جائیں گی۔ جو اللہ ظالم اور مظلوم کے درمیان انصاف اس حد تک کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ بے جان مخلوق غیر ظلم کرتا ہے، کوئی کچھ کم ظلم کرتا ہے، کوئی کچھ کم، لیکن عجیب، میں آج تک حیران ہوں کہ یہ ہے کیا نفسیات، کیا ہو جاتا ہے۔ وہی ماں اپنے بیٹے کے لیے منت سماجت کر کے اس لڑکی کو بیاہ کر لائی، بہت قول و قرار دے کر لائی۔ آپ بالکل بھول جائیے، یہ تو میں اپنی بیٹی لے جا رہی ہوں، میں اپنی بہو بالکل نہیں لے جا رہی ہوں، فکر ہی نہ کیجیے، میں بیٹی کی طرح دکھاؤں گی آپ کو۔ ایسے ایسے وعدے، ایسے ایسے قول و قرار، اور اس کے بعد وہ جلاد، وہ ایسا جلادانہ سلوک کہ بھارت کی ظالم پولیس کے سلوک کو لوگ یاد کرنے لگتے ہیں جب ساسیں اپنی بہوؤں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ اللہ 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 اکبر، اللہ 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 اکبر، لا الہ الا اللہ۔